بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں اس کے مخالفین کی کہی ہوئی بات کو بعض اوقات سنتے ہیں، اور یا کسی اس کی اپنی کہی ہوئی بات کو سنتے ہیں، مگر وہ ہمارے اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ہوتی ہے، تو ہم اس شخص کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہمیں نہ اس شخصیت کا پورا تعارف ہوتا ہے، نہ ہی پورا ادراک ہوتا ہے، نہ ہی اس کی صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے، نہ ہی اس نے کی اچیومنٹس کا علم ہوتا ہے۔ ہم صرف چند چیزوں کو دیکھ کر سنی سنائی باتوں پر اکثر یقین کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی شخصیات جو اللہ رب العزت نے انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کی ہوتی ہیں، اور انسانیت کو ان کی ذات سے بہت زیادہ فائدہ پہنچنا ہوتا ہے، وہ ہم ان کی ذات سے جو عوام الناس نے، باقی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے، وہ فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور اکثر و بیشتر ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ذاتی کچھ مفادات کی خاطر دوسروں کو بے عزت کرنے میں یا دوسروں کی شخصیت کو داغدار کرنے میں بالکل کبھی نہیں ہچکچاتے۔ اور جب اگر کوئی شخصیت، اس کا کریکٹر، اس کا کردار داغدار ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ اس پر اعتماد کرنے کے لیے یا اس کی کہی ہوئی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جیسے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ حدیث پاک میں، حدیث کے بیان کرنے میں اور حدیث کی تدوین کرنے میں اور آگے تحریر کرنے میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اور اگر کوئی شخص اٹھ کر، اس زمانے کا یا آج کے زمانے کا شخص اٹھ کر امام بخاری کو پر جھوٹ اور من گھڑت احادیث اور روایات بیان کرنے کا الزام لگا دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس تک امام بخاری کے بارے میں کہی ہوئی یہ بات پہنچے گی، وہ بندہ امام بخاری پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور نتیجتاً وہ بخاری کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی امام مسلم کے بارے میں کہہ دے، امام ترمذی کے بارے میں کہہ دے، یا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہہ دے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہہ دے، امام مالک کے بارے میں کہہ دے، یعنی جس شخصیت کو بھی متنازع بنا دیا جائے، اس کی کہی ہوئی بات کو بھی پھر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جتنا کسی اچھے شخص کے بارے میں پراپوگنڈا زیادہ ہو جاتا ہے، عوام الناس، اللہ کی مخلوق، اس کی کہی ہوئی بات سے اتنا ہی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس شخص کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم کسی کی کہی ہوئی بات پر نہ جائیں، بلکہ خود ریسرچ کریں۔ تحقیق کا دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کے اوپر اور موبائل کے اندر ہمارے پاس دنیا کی ہر قسم کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ چند لوگوں کی کہی ہوئی بات کو کسی ایک شخصیت کے بارے میں ان کی سن کر اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ یہ تو بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے، خواہ اس کے کتنے بڑے کارنامے کیوں نہ ہوں، کتنی بڑی کنٹریبیوشن کیوں نہ ہو، بڑی جدوجہد کیوں نہ ہو، وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، لیکن ہم ایک مائنڈ سیٹ اپنا بنا کر اس ذات سے، اس شخصیت سے فوائد حاصل کرنے کی بجائے الزامات لگا کر اس کی ساری ایفرٹ کو، اس کی ساری کوشش کو، جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہوتی ہے، اور جو دین کے لیے کی ہوتی ہے، جو انسانیت کے لیے کی ہوتی ہے، اس کو ہم یکمشت اور ایک ہی قلم کے ساتھ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود ریسرچ کریں، کسی کی کہی ہوئی باتوں پر نہ جائیں، اور کسی بھی شخصیت کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں اس کے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔
نیگیٹو پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اگر کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے تو اس کی اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے، اور خود اس شخصیت کے بارے میں ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے کہ اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اگر ہم اس طرح کا رویہ ایز اے نیشن اپنا لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بہت سارے ہیروز، ہمارے بہت ساری شخصیات جو دن رات محنت کر کے ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور دین کے احیاء اور دین کی ترویج کے لیے اور آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت ہم تک پہنچنے سے رک نہ جائے اور وہ رائے گاں اور ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیانی اور حقیقت بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔